اگر کوئی امینڈمنٹ ہو رہی ہے تو میرے موقف کی تائید نہیں ہوتی ہے تو کم سے کم اس موقف پہ تو پورا اترا جائے جو دیگر لوگوں کا یہاں پر موقف پایا جاتا ہے۔ انہوں نے خان صاحب کے اوپر وہ اندھی تقلید، اندھا اعتماد کیا ہوا ہے کہ اگر خان صاحب کہے کہ ہم نے آج ہی نکل کے چائنا فتح کرنا ہے تو انہوں نے نکلنا ہے، آگے پیچھے سوچنا انہوں نے کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر اس ڈرافٹ کو اندھا دیکھا جائے تو قطع نظر اس کے کہ 4 قومی اسمبلی میں چلے جائیں گے، سینٹ میں بھی ہمارے لوگ چلے جائیں گے، غریب کو کیا ملے گا؟ بات ہم غریب کی کرتے ہیں۔ گروپ تو میں سمجھتا ہوں ایک ہی گروپ ہے جو 5 سال پورے، ہاں یہ چونکہ دیکھو اب انہوں نے فیڈرل کو بھی ڈیل کرنا ہے، خان صاحب کو بھی منوانا ہے، خان صاحب کے جو آگے پیچھے معاملات ہیں ان کو بھی انہوں نے اعتماد میں لینا ہے۔ اگر یہ یک طرفہ ہو گیا کہیں کہ ہم نے نہیں کرنا ہے تو پھر حکومت بھی کرنا ہے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں IMN، میں ہوں شبیر میر۔ ناظرین، گلگت بلتستان عبوری آئینی صوبہ بننے جا رہا ہے، لیکن ایسے میں کچھ تحفظات کا بھی اظہار ہو رہا ہے۔ یہ تحفظات حکومت کے اندر سے بھی ہے اور باہر سے بھی ہے۔ بات کریں گے آج اسی حوالے سے۔ میرے مہمان عوامی ایکشن کمیٹی گلگت بلتستان کے سابق چیئرمین مولانا سلطان رئیس۔ مولانا صاحب بہت شکریہ۔ آپ کو بھی تحفظات ہیں؟ تحفظات کے بانی ہم ہیں۔ اس کے اوپر ویسے مولانا صاحب آپ نے مختلف جگہوں پہ بھی بے شمار پروگرام کیے ہیں، کیا یہ وہی تحفظات ہیں جو پہلے تھے کہ نہیں اب ان کی نوعیت چینج ہو گئی ہے؟ اب اس سے زیادہ ہیں۔ اچھا، اس سے زیادہ ہیں۔ ٹھیک ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم یہ سوچ رہے تھے کہ اب مثلاً یہ ہے کہ کسی مسئلے کے اوپر اختلاف ہوتا ہے تو وہ مسئلہ ایک طرف تو لگنا چاہیے۔ ٹھیک۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسئلہ کشمیر، دوسری طرف کا ایک موقف یہ ہے کہ ریاست پاکستان، ٹھیک، یعنی الحاق پاکستان۔ تو اگر کوئی امینڈمنٹ ہو رہی ہے تو میرے موقف کی تائید نہیں ہوتی ہے تو کم سے کم اس موقف پہ تو پورا اترا جائے جو دیگر لوگوں کا یہاں پر موقف پایا جاتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہاں پر، مصیبت یہاں پر یہ ہے کہ یہ جو گزشتہ دنوں ایک کیفیت سی پیدا ہوئی ہے اس مسئلے کو لے کے، 2 طرح کی یہاں پہ زبانیں بولی جاتی ہیں۔ ایک وہ موقف بیان کیا جاتا ہے جو فیڈرل جماعتوں کا ہے۔ اب فیڈرل جماعتوں کا موقف تو وہی ہونا ہے جو فیڈریشن کے لیے قابل قبول ہوگا، ٹھیک ہے، قطع نظر اس کے کہ گلگت بلتستان والوں کے لیے اس میں کیا خوبیاں ہیں، کیا اچھائیاں ہیں، کیا برائیاں، انہوں نے اس کو نہیں دیکھنا ہے۔ دوسرا موقف یہاں پر بدقسمتی سے ہمارا ایک مسلکی بنیادوں پہ ایک ڈیمانڈ اور اس کے کاؤنٹر کے اوپر ایک تسلسل کا آغاز کیا جاتا ہے۔ صحیح۔ اور سوشل میڈیا کی اگر ہم بات کریں تو سوشل میڈیا کے اندر بھی بہت کم انٹلیکچوئل طبقہ ہے، پڑھا لکھا طبقہ جو نوجوانوں کا ہے، وہ اس پہ ریسرچ کے بعد کوئی گفتگو کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر نہ کوئی PTI کا کارکن ہے تو اس نے جو ہے اندھی تقلید کر کے ان کے پیچھے چلنا ہے، کوئی پیپل پارٹی کا کارکن ہے، کوئی قوم پرستی کے حوالے سے کوئی نیشنلسٹ جماعت کا کوئی کارکن ہے تو انہوں نے اس موقف کی ترویج کرنی ہے۔ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اس موقف کے اندر موجودہ جو ایک مجوزہ ڈرافٹ جو پیش کیا گیا ہے، وہ ڈرافٹ نہ آپ کی کشتی ادھر لگا سکتا ہے نہ کشتی ادھر لگا سکتا ہے۔ آئین کے طرف جائے، آئین پراپر ملے، شہریت آپ کو ملے اور وہ سارے رائٹس، سارے حقوق آپ کو میسر ہوں تو چلیں اس طرح کے لوگوں کے جو تحفظات ہیں ہم کہیں گے یار ان کے ساتھ یہ اقلیت میں رہے، کمزور سے جیسے کیسے ایک طرف تو ہم لگ گئے۔ تو یہ جو مختلف کنسلٹیشنز ہوئی ہیں اس دوران آپ کے ساتھ کوئی نہیں ہوئی ہے؟ حکومتی سطح پہ حکومتی سطح نہیں، حکومتی سطح پہ ہم نے ان کو بارہا یہ کہا، چونکہ آپ یہ GB کا مسئلہ لے کے جا رہے ہیں، ان کا ایک ہی مطلب ان کا نقطہ نظر ہو کہ یار اسمبلی میں الیکٹیبل ہم ہیں، تو ہم ان سے یہ کہتے ہیں یار آپ اسمبلی میں الیکٹیبل ہیں، 2 سے 2.5 لاکھ کا ووٹ ہے آپ کے پاس جو آپ اسمبلی میں ہیں، اب باقی کے 14 لاکھ میں سے ووٹ کہاں پہ؟ اپوزیشن میں ہے، اسمبلی سے باہر ہے۔ آپ 2.5 لاکھ کے اوپر صوبے کا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں، جو باہر کا اتنا جو ہے نا بڑا سٹیک ہولڈر ہے اس سے آپ کیوں نہیں پوچھیں گے؟ لیکن مولانا ایک سوال اس میں بنتا تو ہے کہ تمام جو الیکٹڈ جو حامی ہیں ان کی میں بات کر رہا ہوں، ظاہر ہے اب حامی نہیں بھی ہیں، وہ بھی ایک صورتحال تو ہے، اور کتنے ہیں ایگزیکٹ ہمیں اس کا نہیں پتہ، جتنے بھی حامی ہیں ان کو تو بتایا گیا ہے، اگر چیف منسٹر بھی حامی ہیں تو ان کو تو پتہ ہے کہ کیا ترامیم ہو رہی ہیں اس کے اندر، عبوری صوبہ ہے، سینٹ میں کتنی نمائندگی ہے، قومی اسمبلی میں کیا ہے، ان کو تو پتہ ہے، پھر یہ حمایت کیوں کر رہے ہیں؟ نہیں، بات آپ کی سینٹ میں سیٹوں کی یا پھر جو ہے نا قومی اسمبلی کی بات نہیں ہے، بات یہاں چائنا پاکستان کے مفادات کی۔ اچھا،
تو مطلب ڈنڈے کی زور پہ ان سے کروایا جا رہا ہے. اب میں ڈنڈا تو نہیں کہوں گا لیکن زور تو ہے کہیں نہ کہیں کا. کہیں سے زور ہے. ہاں حقیقی بات ہے. مسئلہ یہاں پر دیکھیں نا, اگر گلگت بلتستان کی ضروریات کو سامنے رکھا جاتا تو ایک طرف سے ڈیمانڈ تھا ہمیں 10 سیٹیں دی جائے, ضرورت کی بنیاد پہ تھا, کیوں نہیں لیا گیا. سینٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو برابری کی بنیاد پہ 24 سیٹیں دے دیتے ہیں, صوبہ بنانا ہے تو ایکول بنا دیتے ہیں, وہ بھی نہیں کیا جا رہا ہے. تو مسئلہ یہاں اور دوسرے ہماری جو لیڈرشپ اس وقت ہماری حکومت میں جو برسر اقتدار ہے, مسئلہ یہاں پر ان کا ہے. انہوں نے خان صاحب کے اوپر وہ اندھی تقلید, اندھا اعتماد کیا ہوا ہے کہ اگر خان صاحب کہے کہ ہم نے آج ہی نکل کے چائنا فتح کرنا ہے تو انہوں نے نکلنا ہے, آگے پیچھے سوچنا انہوں نے کچھ بھی نہیں ہے. اگر اس ڈرافٹ کو اندر دیکھا جائے تو قطع نظر اس کے کہ 4 قومی اسمبلی میں چلے جائیں گے, سینٹ میں بھی ہمارے لوگ چلے جائیں گے, غریب کو کیا ملے گا. بات ہم غریب کی کرتے ہیں. ایک طرف سے این ایف سی ایوارڈ کے اندر بھی کہا جاتا ہے اگر این ایف سی ایوارڈ میں گئے تو کیا اس بجٹ سے, این ایف سی کے بجٹ سے ہمارا گزارا ہوتا ہے, جو ہمارا رائٹ بنے گا اس کے اندر. دیگر نمائندگیوں کی ہم جو ہے نا قومی اداروں کی بات کرتے ہیں تو کیا اس میں ہم اپنی سروائیول کو ممکن بنا سکتے ہیں؟ بالکل نہیں کر سکتے ہیں. پھر یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں جی وہ تو سبسڈیز بھی بحال ہیں, ٹیکسز بھی یوں ہی رہیں گے. بھائی وہ ون ٹائم ہوتا ہے, کسی بھی آپ ملک کے ساتھ اسٹیٹ کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ آپ کرتے ہیں تو وہ ون ٹائم آپ کو پیکج ملے گا. صحیح. غریبوں کی آپ نے بات کی, غربت کی بات کی, تو آپ کے ذہن میں کیا تھا کہ اس کے اندر ہونا چاہیے تھا, کوئی پروپوز کیا؟ نہیں, میری بات آپ یہ دیکھیں, اس وقت غریبوں کو کیا مسئلہ ہے. آپ پاکستان کو دیکھیں, دیگر ممالک کو, پاکستان کے اندر 4 صوبوں میں جائیں, الحمدللہ گلگت بلتستان کے لوگ شاہانہ زندگی گزار رہے ہیں, وی آئی پی انداز میں گزر بسر ان کا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, اب جب ایک قوم جو ہے نا مستحکم بنیادوں پہ آگے چل رہی ہے تو کیا ضرورت ہے کہ اس کو جو ہے نا ایسے سیٹ اپ کے اندر گھسیٹنے کی جو نہ پراپر آپ کو اس پار لگا سکتا ہے نہ اس پار لگا سکتا ہے. جب دیکھیں ریاست پاکستان نے مسئلہ کشمیر کے اوپر جو موقف اختیار کیا ہوا ہے اس کے لیے مکمل استطاعت آپ کے پاس نہیں آتی. ایک تو آپشن یہ ہے کہ اس سیٹ اپ کو رکھا جائے, دوسرا آپشن آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے اس دوڑ میں آگے بڑھنا ہے تو اس کاز کو مضبوط کریں. اس کاز کو مضبوط کرنے کے لیے اس سے ریلیٹڈ منسلک فیصلے کرنے ہوں گے, اور اس کے لیے کشمیر طرز کا آپشن, اچھا اتحاد جو ہے نا جوائنٹ آپشن, زادو کشمیر طرز کا یہاں پر سیٹ اپ بنے, وہاں کشمیر طرز کا بنے, اور جوائنٹ کونسل بن جائے جس سے دونوں جو ہے نا پاکستان کے کنٹرول میں آئیں گے. کل جس طرح چاہے جو ہے نا پاکستان پر مفادات میں اس کو یوٹیلائز کریں. صحیح. تو پہلے کبھی آپ نے یہ مشورہ دیا تھا کسی کو؟ بالکل دیا ہے, 2018 میں, بلکہ ہماری ایک پی سی ہوئی اسلام آباد ہوٹل میں, جس میں اللہ مغفرت کرے سید جعفر شاہ صاحب بھی اس میں موجود تھے. اس وقت کے اپوزیشن لیڈر کیپٹن شفیع صاحب خود اس میٹنگ تھے, بڑے ہماری جی بی کی لیڈرشپ وہاں پر موجود تھی. عوامی ایکشن کمیٹی کے پلیٹ فارم سے ہم نے اسلام آباد کیپٹل میں ہم نے یہ قرارداد دیا تھا کہ بھائی گلگت بلتستان کو کشمیر طرح کا سیٹ اپ دیا جائے اور جے کے جی بھی جوائنٹ کونسل قائم کیا جائے تاکہ اجتماعی جو فیصلے ہوں گے وہ اس کونسل کے اندر رہتے ہوئے ہوں گے. آپ کے اوپر بعض لوگ الزام لگا رہے ہیں کہ آپ کسی کے کہنے پہ انتشار پھیلا رہے ہیں. دیکھیے یار, اس دنیا میں ہر بندہ کسی نہ کسی کی مان کے چلتا ہے. آپ بھی مان کے چل رہے ہیں؟ مان کے چلتے ہیں. دیکھیں ہمیں جب غریبوں نے کہا کہ ہمیں تکلیف ہے, ان کے مان کے ہم نکلے روڈ پہ. ٹھیک ہے, مطلب آپ غریبوں کے کہنے پہ. الحمدللہ. صحیح. دیکھو اگر ہم کسی کے مان کے چلتے تو آج ان کے گن بھی گاتے, آج ان کے وہ جس کے طرف اشارہ ہو رہا ہے آج یہ سارا تو انہی کی ادارے ہیں. یہ حکومت کے اندر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو صف بندی ہو گئی ہے, مختلف صف بنے ہیں, اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے, اور وہ بھی آخری لمحات میں؟ یہ شروع میں تو نہیں تھا. غلط فہمی ہوئی. اچھا, غلط فہمی ہوئی ہے. ان کو یہ اس امید میں تھے کہ یہ 2.5 سال بھی ہمیں ملیں گے, اگلے 5 سال بھی ہمیں ملیں گے. اچھا 7 سال ان کا ٹینیور ہوگا. لیکن جب پتہ چلا قانون میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے, کیونکہ شروع میں دیکھو نا, اگر یہ بنانا چاہتے تو پہلے سال بنا چکے ہوتے. پہلے یہ تیار نہیں تھے, جب ان کو لالچ دیا گیا کہ نہیں ہم نے آپ کو 7 سال پورے دینے ہیں, پھر جو ہے نا آنکھیں بند کر کے سائن کر دیے. اب جب پتہ چلا نہیں جی انہوں نے تو 3-2.5 مہینے کی 2.5 سال کی تنخواہ کی قربانی دے دینی ہے, تو اب ہر بندہ, ان کی بھی مجبوری ہے, انہوں نے بھی سوچنا ہے اپنے معاملات کو, اتنے اخراجات کر کے اسمبلی میں آئے ہیں, ان کا حق بنتا ہے 5 سال یہ پورے کریں گے. لیکن یہ فیصلے سوچ سمجھ کے کرنے کے تھے جو انہوں نے جلد بازی میں کیے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ 2.5 سال اور 5 سال کا جو ایک ایشو کھڑا ہوا ہے حکومت کے اندر,
اس میں دو گروپ ہیں کہ نہیں سارے ایک ہی گروپ کے ہیں, صرف چہرے شاید نہیں گروپ تو میں سمجھتا ہوں ایک ہی گروپ ہے جو 5 سال پورے. ہاں یہ چونکہ دیکھو اب انہوں نے فیڈرل کو بھی ڈیل کرنا ہے, خان صاحب کو بھی منوانا ہے, خان صاحب کے جو آگے پیچھے معاملات ہیں ان کو بھی انہوں نے اعتماد میں لینا ہے. اگر یہ یک طرفہ ہو گیا کہیں کہ ہم نے نہیں کرنا ہے تو پھر حکومت بھی کرنا ہے. تو مطلب کہنے کی حد تک یہ آ کے پریس کانفرنس میں بھی یا جو کہتے ہیں کہ ہم قربانی دینے کے لیے تیار ہیں, لیکن اندر سے یہ کچھ اور بھی کام کر رہے ہیں کہ یہ کسی طرح 5 سال پورے ہوں. نہیں, یہ سوشل میڈیا کے اندر مختلف بیانات کہاں سے آ رہے ہیں جی؟ انہی کے معاملات ہیں. آپ دیکھو نا, ایک طرف سے ایسا کوئی فارمولا ڈیمانڈ لایا جاتا ہے جس کا جو ہے نہ سر کا پتہ ہوتا ہے نہ پیر کا پتہ ہوتا ہے, دوسری طرف سے اس کے مقابلے میں ایک ڈیمانڈ کو لایا جاتا ہے. اگر یہ لوگ مخلص ہیں, میں آج آپ کے چینل کے وساطت سے کہنا تھا, میں نے یہ پہلے بھی ان کو کہا تھا, اگر یہ لوگ مخلص ہیں تو ایک اوپن اے پی سی بلائیں, اس کے اندر ہمارے مذہبی جو ہمارے بڑے جو ہیں 2-3 جتنے ہیں تینوں مسالک کے ان کو بھی بلایا جائے, اپوزیشن کو بھی بلایا جائے, حکومت کو بھی بلایا جائے, ہمیں بھی جو ہے نا جو قوم پرست تنظیمیں ہیں ان کو بھی بلایا جائے, وہاں پہ اکثریت پہ فیصلے ہوں. اکثریت پھر ان کے حق میں جانی ہے, اکثریت پھر ان کے حق میں جانی ہے, کیونکہ ان کی مخالفت میں آواز ترک ہوگی, یہ کام یہ نہیں کریں گے. کیوں؟ اسی اختلاف میں ان کی روزی چھپی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, لیکن اب آپ کا کیا لائے عمل ہوگا مستقبل کے حوالے سے؟ آپ خاموش بیٹھ کے کچھ کریں گے کہ نہیں؟ ماضی میں جو آپ کا بڑا ریکارڈ رہا ہے سڑکوں پہ جانے کا, کیا کوئی سوچ نہیں؟ دیکھیں وہ آپ کے ٹینیور کی بات ہوتی ہے. آپ جب کسی بھی فیلڈ میں ہوتے ہیں تو آپ کی اس لیول کی ذمہ داری ہوتی ہے. ابھی چونکہ عوامی ایکشن کمیٹی کی ذمہ داری ہمارے چیئرمین محترم فدا حسین صاحب کے پاس ہے, اور وہ بھی اس معاملے میں بڑے فکرمند بھی ہیں, سنجیدہ بھی ہیں. امید ہے وہ اس حوالے سے کوئی تحریک بھی چلائیں گے اور کوئی جدوجہد بھی کریں. اگر اس طرح کی کوئی تحریک کا آغاز ہوا تو انشاءاللہ میرا بھرپور تعاون رہے گا, سپورٹ رہے گا. اگر نہیں ہوا تو میری ذاتی حیثیت میں جو بھی, چونکہ دیکھیں ہم یہ کہتے ہیں کہ کل کلا ایک غلطی ہم نے 1947 میں کی تھی, آج تک بھگت رہے. ایک غلطی ہمارے انہی بڑوں نے اسٹیٹ سبجیکٹ رول کا خاتمہ کر کے اپنے بیرونی جو ہے نا اداروں کو بسا کے کی تھی, آج وہ تیسری غلطی کرنے جا رہے ہیں. اگر ہم ان کو تیسری غلطی کے لیے تنبیہ نہ کریں تو اس کی غلطی میں ہم بھی شریک ہوں گے. تو تنبیہ کرنا ہماری ذمہ داری ہے, حقائق بتانا ہماری ذمہ داری ہے. سدھریں تو قوم کا بھلا ہوگا, نہیں سدھرے تو کم سے کم ہمارا جو ہے نا مستقبل ہم اس سے بری ذمہ ہوں گے. صحیح. بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ عوامی ایکشن کمیٹی شاید کچھ احتجاج کی طرف نہیں جا رہی ہے, کیونکہ آپ نے جو کہا کہ صدر تو ظاہر ہے جو بھی ہیں اکیلے تو فیصلہ نہیں کرتے ہیں. چیئرمین صاحب کی بات کر رہا ہوں, ظاہر آپ سے مشترکہ کوئی فیصلہ ہوتا نہیں, فیصلہ ہو انشاءاللہ, میٹنگ ہوگی, میٹنگ میں ہماری رائے تو احتجاج کی ہوگی. ہم تو اس کو جو ہے نا ہر حد تک جو ہے نا 23 مارچ کو تو اس کا باقاعدہ اناؤنسمنٹ ہوگا. وہ نہیں پتہ ہے کون سے 23 مارچ کو ہوگا. اچھا, آپ کو نہیں لگتا ہے؟ صحیح. مطلب یہ شیپ ڈھلتی ہوئی جو بھی ہے, آپ کو لگتا ہے کہ 23 مارچ تک ہوگا, اعلان ہوگا, نہیں ہوگا؟ نہیں, میرے خیال میں 23 مارچ تو شاید ان کی اندر کی ایڈجسٹمنٹ ہو, بڑی مشکل سے ہو. لیکن موجودہ جو صورتحال ہے, اگر اس صورتحال کے کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر یہ کر بھی لیتے ہیں تو امپلیمنٹیشن اس کی بہت مشکل ہوگی. بہت مشکل ہے. بہت شکریہ مولانا سلطان رئیس صاحب پروگرام میں آنے کے لیے. ناظرین, پروگرام دیکھنے کا شکریہ. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.